الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. قابل صد احترام برادر مکرم جناب علامہ راشد خالد محمد سوگرو صاحب، برادر مکرم جناب عابد لاکھو صاحب، برادر مکرم جناب علامہ فیصل ندیم صاحب، برادر مکرم جناب گل انقلابی صاحب، برادر محترم جناب حافظ عزیر گل صاحب، اکابر علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ سب کو اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام ضلع اور تحصیل کے عہدیداران کو، کارکنان کو، سب مسلمانوں کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. برادران عزیز، ہمیں ایک ایسی ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ بھی ذرا یہ زوردار نعرہ لگائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جو ریاست اسلام کے نام پہ بنا، اس ریاست میں ہم ختم نبوت کے جلسے، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس صحابہ کے جلسے کرتے پھرتے ہیں. عجیب بات ہے کہ یہ ریاست بنائی اسلام کے نام پہ. اسلام کا بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے. صحابہ کرام کی عزت و ناموس اور ان کو معیار حق سمجھنا، یہ بنیادی عقیدے ہیں. اسلامی ریاست میں یہ عقائد محفوظ نہیں. اور کیوں محفوظ نہیں؟ کیونکہ ملک اسلام کے نام پہ بنا، لیکن اس میں بدنیتی شامل تھی. جیسے کہ آج کل میں سیاسی جماعتیں نعرے لگا کے ووٹ لیتے ہیں. کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ، کسی نے پیلی ٹیکسی کے نام پہ، کسی نے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی، 50 لاکھ غریب لوگوں کو گھر بنا
مقصد کے لیے استعمال کیا، اور جو ہی مقصد حاصل ہوا تو اس نعرے پر ایک قدم بھی نہیں چلے، بلکہ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جب پاکستان کا پہلا کابینہ بنا، پہلی حکومت تشکیل پائی، تو پاکستان میں قانون سازی کرنی تھی اسلامائزیشن کے لیے کہ ریاست میں اسلام کس طرح نافذ کیا جائے، اس کے لیے قانون سازی کرنی تھی۔ لیکن اس وقت ہمارے حکمرانوں نے ایک ہندو کو وزیر قانون بنا دیا۔ اب آپ بتائیں کہ ہندو وزیر قانون ہو اور وہ اسلامی ریاست کے لیے قانون بنائے، کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح ملک کا وزیر خارجہ جو کسی بھی قوم کا ریاست کا ترجمان ہوتا ہے، ہمارے حکمرانوں نے سر ظفر اللہ کو جو قادیانی تھا، کٹر قادیانی، اسے وزیر خارجہ بنا دیا۔ جو ختم نبوت کا منکر، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اسلام کا نظام حیات کا ازلی دشمن، ایسے شخص کو انہوں نے وزیر خارجہ بنا دیا۔ تو ان کی بدنیتی یہاں سے ثابت ہوئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کی نورانیت کو، اسلام کی فیوز و برکات کو ملک میں نافذ نہیں ہونے دیا گیا۔ اور جمعیت علماء اسلام، ہمارے اکابر، اس وقت سے لے کر آج تک اس ریاست کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوا ہماری ریاست کے ساتھ کہ آزادی کے بعد 26 سال تک اس ریاست کو آئین نہیں ملا، عبوری آئین پر یہ ملک چلتا رہا۔ ہر کی آمد عمارت نوساخ، ایوب خان کا ماشاء اللہ، یحییٰ کا ماشاء اللہ، اس سے پہلے جو حکمران گزرے، ایڈھاکزم پر اس ملک کو، اس ریاست کو چلاتے رہے، تاہم کہ ہمارے اکابر 1970 کے الیکشن میں پارلیمنٹ میں پہنچے، ان کی جدوجہد اور محنت سے اس ریاست کو آئین ملا، اسلامی آئین ملا۔ اور اسلامی آئین اس ملک کو دینے کے لیے ہمارے اکابر کا ایک واضح اور روشن کردار ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ وزیر اعظم تو بھٹو صاحب تھے، تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ایک اسلامی آئین دیا؟ میرے بھائی اور دوستوں، بھٹو صاحب سوشلسٹ تھے، اس نے سوشلزم کا نعرہ لگا کے اقتدار حاصل کیا۔ جی ایم سید صاحب نیشنلسٹ تھے، وہ نیشنلزم کا نعرہ لگاتے تھے۔ سردار عطا اللہ مینگل، ولی خان اور روسول ڈیزنجو، یہ سب نیشنلسٹ تھے، نیشنلزم کا نعرہ لگاتے تھے۔ لیکن آپ کا جو آئین اسلامی ہے، تو پھر یہ کیسے اسلامی بنا؟ اس لیے میرا کہنا، میرا دعویٰ صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے اکابرین
مولانا مفتی محمود، مولانا غلام ستاروی، مولانا عبدالحق یا دیگر جو ہمارے اکابر پارلیمنٹ میں تھے، ان کی مسلسل کوششوں سے اور انہوں نے اپنے دلائل اور براہین سے ان تمام سوشلسٹ اور نیشنلسٹ سب کو قائل کیا اور اس ملک کو ایک اسلامی آئین دلوانے میں کامیاب کیا۔ آج بھی اگر ہمیں اقتدار ملے تو ہم باہر سے کوئی چیز نہیں لائیں گے، اسی آئین کو سامنے رکھ کر اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں۔ 1974 میں تحریک چلی قادیانیوں کے خلاف، تو پہلے بھی تحریکیں چلتی رہی۔ ایک تحریک میں 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ایک اذان کو مکمل کرنے کے لیے 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کی، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب ہمارے اکابر پارلیمنٹ میں آئے تو ان کی کوششوں سے 74 میں آئینی ترمیم آیا اور قادیانیوں کو پارلیمنٹ بلا کے ان کی کفر کو پارلیمنٹ سے منوایا اور متفقہ طور پر قادیانیوں کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم قرار دیا گیا۔ آج قادیانی آئین کے روح سے مسلمان نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں تو پہلے سے یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن آئین کے روح سے بھی یہ مسلمان نہیں ہے۔ بلکہ صرف مسلمان نہیں، ان کو کسی کلیدی عہدے پر بھی نہیں لایا جا سکتا۔ وہ ملک کا صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف کسی بڑے منصب پر آئین کے روح سے نہیں آ سکتے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج قادیانی آئین کے غدار ہے، قادیانی اس ریاست کے غدار ہے، قادیانی اسلام کے غدار ہے۔ اور حکومت، خاص طور پہ جو موجودہ حکومت ہے، وہ تو قادیانیوں کے لیے سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا اور سنا کہ آسیہ ملعونہ جو قادیانی عورت تھی، اس نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ 2 عدالتوں نے اسے نعرے تکبیر، قادیانیوں پر، قادیانی نواز حکومت پر نعرے تکبیر۔ انہیں غیر مسلم قرار، انہیں سماعت کر کے اور سزائے موت کا فیصلہ کیا۔ یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، امریکہ کا دباؤ آیا، مغرب نے دباؤ ڈالا، مغرب کے دباؤ کے سامنے ہمارے حکمران ڈھیر ہو گئے۔ جب موجودہ حکومت آئی، سلیکٹڈ حکومت آئی، انہوں نے سرسری سماعت سپریم کورٹ سے کروا کے آسیہ ملعونہ کو رہا کروایا اور امریکہ پہنچایا۔ صرف یہ نہیں کیا بلکہ ایک عبدالشکور قادیانی جس نے توہین رسالت کی تھی، یہاں سے رہا کروا کے اس کو امریکہ پہنچایا اور ٹرمپ سے ملوایا۔ ٹرمپ سے ریاست کے والی نہیں مل سکتے، ایک عام آدمی کیسے مل سکتا جب تک کہ حکمرانوں کی مشت بنائی حاصل نہ ہو؟ اور اس نے پاکستان کا گلہ کیا کہ پاکستان میں ہمارے حقوق محفوظ نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو کہ اس وقت بھی ان کو غیرت نہیں آئی۔
اور ہم جو کہہ رہے ہیں مسلسل، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عمران یہودی ایجنٹ ہے اور قادیانیوں کے لیے سہولت کار ہے۔ قادیانیوں کے لیے سہولت کار تو بالکل واضح ہو گیا، سامنے آ گئی بات۔ جنہوں نے توہین کیا تھا انہیں امریکہ پہنچایا، اور پھر پارلیمنٹ میں ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم لانے کے لیے بل پیش کیا کہ اس قانون میں ترمیم کی جائے، یہ انسانی حقوق کے منافی ہے۔ ہم نے مقابلہ کیا، پارلیمنٹ میں مقابلہ کیا، اور باہر پورے ملک میں ہم نے 15 ملین مارچ کیے، اور پھر آزادی مارچ کیا اسلام آباد تک۔ تب جا کے مجبور ہوئے، اور ایک دن قائد اعوان نے اٹھ کر کہا کہ جی ہم بل واپس لے لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بارش خرابی ہے بسیار، پورے ملک میں اضطراب، شور، جلسے اور مظاہرے، 1.5 سال بعد تم نے یہ بل واپس لیا۔ تو اس طرح قادیانیوں کو ہر جگہ سہولت پہنچانے کے لیے انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں۔ یہودیوں کے حوالے سے مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ پارلیمنٹ میں بھی ان کے ممبران کے بیانات آئے، سفارتی طور پہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیے سعودیہ بھی تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور دیگر عرب دنیا وہ بھی تسلیم، کچھ ممالک نے تسلیم کیے ہیں اور بعض ممالک تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کہاں کیوں ضد کر رہے ہیں؟ کیوں پاکستان کو روک رہے ہیں؟ پاکستان کی ترقی ہو جائے گی، امریکہ خوش ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ جہاں اس وقت اسرائیل کا قیام ہے، جہاں اس وقت اسرائیل کی حکومت بنی ہوئی ہے، جہاں اس وقت یہودیوں کی حکومت بنی ہوئی ہے، یہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے، یہودیوں کی نہیں ہے۔ جب یہ زمین فلسطینیوں کی ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ اس زمین کو اسرائیل کے حوالے کروں؟ میں کون ہوتا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرو؟ تم کون ہوتے ہو کہ اسرائیل کو تسلیم کرو؟ تو میرے عزیز دوستو، ہم تو ایک اصولی رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی حال میں اسرائیل کو تسلیم نہ کرے، اور ہم نہیں مانیں گے غلط فیصلے کو، چاہے پوری دنیا تسلیم کرے، ہم نہیں تسلیم کرتے۔ ہمارا ایک اصولی موقف ہے، اور اس موقف کی بنیاد پر ہم تسلیم نہیں کر رہے۔ تکبیر! آجو مردہ آباد! اسرائیل! 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 مردہ آباد! مردہ آباد! مردہ آباد! مردہ آباد! گمبر کے مسلمانوں، ایک اور بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے ہماری جو اسلامی روایات ہیں ان کو کس طرح ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہمارے فیملی لاز کو کس طرح متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 3 مہینے پہلے سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا، میں علماء کرام کو بھی متوجہ کرنا
کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے خطبوں میں اس مسئلے کو اجاگر کرے کہ جمعیت علماء اسلام آپ کے عقائد نظریات کے تحفظ کے لیے کیا کچھ کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی ذرا آپ کو بتائیں۔ مسلم آئلی قوانین کے نام سے ایک بل پیش کیا گیا اور اس بل کا عنوان یہ تھا کہ لڑکا اور لڑکی جب ان کا نکاح ہو جائے تو 1 مہینے کے اندر وہ جج کے سامنے پیش ہوں گے۔ جج مطمئن ہوگا تو نکاح ہو گیا، جج مطمئن نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوا۔ نمبر 2 یہ کہ اگر 1 مہینے کے اندر لڑکا لڑکی جن کا نکاح ہوا ہے جج کے سامنے پیش نہیں ہو سکے تو 10,000 روپے جرمانہ اور 1 سال قید، اور دونوں سزائیں بیک وقت بھی ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئلی قوانین کا مسئلہ ایوب خان نے چھیڑ دیا تھا۔ اس وقت ہمارے قابل مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ نے ان قوانین کو آسان بنانے اور اسلامی بنانے کے لیے پوری کوشش کی، مگر وہ نکاح نامہ آپ دیکھیں، جو نکاح نامہ ہے فارم، اس میں بہت سارے شرائط ہیں، جبکہ شریعت نے نکاح کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے۔ بحضور شاہدین، 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی ایجاب قبول کرے تو نکاح ہو گیا۔ اب جناب ایجاب قبول گواہوں کی موجودگی کے بعد بھی اس حکومت نے جو قانون لایا تھا، آپ کو جج کے پاس پیش ہونا تھا۔ آپ کے ضلع میں سالانہ کتنی نکاحیں ہوتی ہیں، اور یہ لوگ روزانہ جج کے پاس جاتے، پیش ہوتے، جج مطمئن ہوتا تو نکاح قبول، جج مطمئن نہیں تو نکاح نہیں۔ یہ نکاح ہے یا عذاب ہے؟ اور پھر یہ کہ شہری زندگی الگ ہے، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، کوہستانوں میں، دروں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بیچارے تو چلتے 1 مہینے تک تو جج کے پاس نہیں پہنچتے۔ پھر جج کے پاس جانے کے لیے آج کل وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی مشکل سے وہ نکاح ہوتی ہے، وکیل کے لیے کہاں سے پیسے؟ تو میرے عزیز دوستو، یہ اس طرح فیملی لاز میں ترمیم لا کے اور اس طرح کا قانون بنانا چاہتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بڑی محنت کی اور اس بل کو ہم نے کہا کہ کمیٹی میں بھیج دو۔ انہوں نے مجبور ہو کر کمیٹی میں بھیجا۔ اس کمیٹی کا چیئرمین میں تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ تھے۔ سب کو ہم نے قائل کیا کہ اگر یہ قانون بن گیا تو نکاح مشکل ہو جائے گا اور سارا معاملہ یورپ والا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اگر وہ سمجھے کہ 1 مہینے کے اندر جج کے سامنے پیش نہیں ہو سکے تو نکاح فسخ، تو بجائے اس کے کہ ہم 1 مہینے میں جج کے پاس پیش ہو جائیں، ایسے زندگی گزارتے ہیں جب ہماری مرضی چاہے نکاح کریں، جب چاہے نہ کریں۔ یعنی زنا کے دروازے کو کھولنا چاہتے تھے، زنا کو عام کرنا چاہتے تھے۔ تو جمعیت علماء اسلام نے سندھ کے بھائیوں مسلمانوں آپ کو اس حرام کاری سے بچایا۔ آپ کے جو نکاح کا مشکل مسئلہ تھا اس کو حل کیا، سد سکندری بن کے اس کا راستہ روکا۔
تو جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں یہ کچھ کر رہی ہے، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آئندہ آپ بھی اپنے علماء کو، سندھ کے علماء کو آپ پارلیمنٹ میں بھیجیں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ ناموس رسالت کی جنگ ہم وہاں لڑیں، قادیانیوں کو مسئلہ جو آئینی ترمیم آئی وہ جنگ بھی ہم لڑیں، حلف نامہ میں ترمیم کی جا رہی تھی وہ جنگ میں ہم نے لڑ کر کامیابی حاصل کی۔ ابھی آپ کے نکاح کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا مشکل ہوتا آپ کے لیے کہ آپ سوچتے کہ میں نکاح کروں یا نہ کروں، اس مسئلے کو بھی ہم نے حل کیا۔ کاش اگر ہم اکثریت میں ہوتے تو اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنا چکے ہوتے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے، اور یہ سلیکٹڈ حکمران، میرے عزیز دوستو، یہ حکومت اب ہوا میں کھڑی، اس کے پاس اکثریت نہیں ہے، عددی اکثریت ان کے پاس ختم ہو گئی، لیکن اتنا ڈھیٹ حکمران ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہمارے علاقوں کے اجتماعات ہوتے کہتے ہیں 2000 لوگ تھے، یہاں یہ چھوٹا سا جلسہ ہے بھی 25,000 15,000 20,000 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لاہور میں ہم جلسہ کرتے کہتے 2000 لوگ تھے۔ تو میں نے کہا کہ گرنبین بروز شب پر چشمہ آفتاب راچ گنا، یہ جو چمگادڑ ہے ایک پرندہ ہے وہ دن کو نہیں دیکھتا، رات کو دیکھنے لگتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ عمرانی حکومت، ان کے قائد نے ٹی وی چینلز جو انہوں نے خریدے ہیں وہ اندھے ہیں، پٹی بندھی ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ اس حکومت کا خاتمہ جلد ہوگا، اور ہم نے انشاءاللہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہاں چھوڑنا نہیں ہے اس کو، اور آپ سے اپیل ہوگا اسلام آباد کے لیے پھر آپ تیار ہیں؟ پہلے اکیلی جمعیت علماء اسلام تھی، اب تمام اپوزیشن کی جماعتیں ساتھ دے رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو تختہ سے اتار کے تختہ کر دیں گے، ہاں۔ اور ان کے جو پشت پناہ ہیں ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، اس قوم کو رحم کرو، غریب اس وبا میں، اس بیماری میں، اس کے بچے اسپتال کے سامنے تڑپ کے مر جاتے ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں۔ کورونا کے مریض کو کسی اسپتال میں لے جاؤ تو کہتے ہیں کہ پہلے 3 لاکھ روپے جمع کرو اس کے بعد علاج کریں گے۔ سرکاری اسپتالوں میں کوئی علاج نہیں ہے، غریب کو منہ سے نوالا چھینا گیا ہے، غریب کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، غریب خودکشی پہ اتر آیا ہے۔ ایسی حکومت کو اگر کوئی تحفظ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں باضمیر انسان ایسی حکومت کی تائید نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے قوانین، ناموس صحابہ کے قوانین، اور اپنے عقائد اور نظریات، اور میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام ملک کی واحد دینی سیاسی جماعت ہے جو سب سے پہلے اپنے عقائد اور نظریات کو ترجیح دیتی ہے۔ ہماری سیاست کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ ہے، اس کے بعد وزارت ہے، اس کے بعد حکومت ہے، اور باقی جماعتیں
ان کے سامنے حکومتی مفادات ہوتی ہیں، جہاں سے ان کو مفاد ملے وہیں چل دوڑتے. تو لہذا جمعیت علماء اسلام اگر ورثہ اقتدار آئے گی تو ہمارے عقائد محفوظ ہوں گے، ہمارے نظریات محفوظ ہوں گے، ہمارا یہ ملک محفوظ ہوگا. ان نالائقوں کے ہوتے ہوئے ملک محفوظ نہیں ہے. کشمیر انہوں نے بیچ دیا، باقی ملک کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اگر یہ زیادہ دیر تک رہتے ہیں اور دیوالیہ ہو چکے ہیں، معاشی طور پر ملک کو دیوالیہ بنا دیا ہے، اور ایسے میں اللہ نہ کرے ملک کو ٹوٹنے کے خطرات لاحق ہو. سوویت یونین ایک سپر طاقت تھی امریکہ کے مقابلے میں، آج وہ سوویت یونین نہیں رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشی طور پہ وہ دیوالیہ ہو گیا. جب معاشی طور پہ دیوالیہ ہو گیا تو اس کے پاس پیسہ نہیں رہا ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے، فوج کو تنخواہ دینے کے لیے. تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی معیشت زیرو پہ پہنچا ہوا ہے، مزید پشت پناہی نہ کرو، ورنہ تمہیں تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ اس پولیس کو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ کرنل کو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ ملک چلے گا کیسے؟ تو یہ ملک دشمنی ہے. میرے عزیز دوستو بھائیو، آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ ہم پھر آپ کو اپیل کرنے والے ہیں کہ اسلام آباد چلو تو انشاءاللہ آپ تیار ہوں گے. وآخر دعوانا